السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، جس طرح خوشی کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، اسی طرح غم کا دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ جیسے نا مشکل کے بعد آسانی، یہ وہی چیز ہے۔ اور مشکل آتی رہتی ہے انسان پر، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور ہر بندہ ایک الگ مزاج، ایک الگ بیک گراؤنڈ، ایک الگ سوسائٹل فیکٹ سے آتا ہے۔ تو ہم جب تک ہم مکمل طور پر ایک جادوگر پرسنالٹی نہیں نہ ہوگی ہماری، کہ لوگوں کو رویوں کو پاس کرنا، انہیں برداشت کرنا، ان کے معیار پر اتر کر سوچنا، یہ ایک مکمل گلدستہ ہے۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کا ایک پورا امتحان ہے۔ تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے شائستہ انسان ہیں۔ شائستہ انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے گھر پر بھی اپلائی ہوتا ہے، بیوی بچوں کے درمیان بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہم نے ہم نے سسر بننا ہوتا ہے، ہم نے باپ بننا ہوتا ہے، ہمارے پر بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں۔ بیوی کسی حد تک برداشت کر لے گی آپ کے حیوانی رویے کو، لیکن اس کے بعد جو آپ کے گھر میں بہو آئے گی، جو آپ کے داماد بنیں گے، یعنی کہ آپ ہر جگہ ننگے ہوتے رہیں گے، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنی تربیت کریں، خود کو سنبھالیں، کنٹرول کریں خود پر۔ تو ہم جو میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، یہ گھر میں کچھ وسوسے ہوتے ہیں، کچھ خدشات ہوتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے نا سمپولیے سے بنتے جاتے ہیں، یہ اس کی شکلیں تیار کر لیتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں نا، پھر یہ اژدہا بنتی ہیں جو ہمارے گھر کے سکون کو نگل جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کا خود پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں، کیونکہ گھر میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میرا خیال ہر گھنٹے کے بعد گھر کا ماحول چینج ہوتا ہے، کیونکہ ایک گھنٹے کا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک گھنٹہ تو چوچلا نہیں نہ کر سکتے، اس کے منہ میں برکیاں نہیں ڈال سکتے، لقمے نہیں ڈال سکتے، تو ایک گھنٹہ رومانس بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہیں نہ کہیں انسان کے جو گھر ہے نا، یہ اس میں ایک پریشانی کا سبب بھی آتا ہے، وہ شوہر غصے میں بھی آتا ہے، بیوی بھی غصے میں آ سکتی ہے، بیوی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جو آپ کے اندر کا ایک جانور ہے، وہ اگر پورا وہ چھوٹ جائے، آپ کو کسی چیز کا لحاظ نہ ہو، تو وہاں پر آپ کا بچہ بھی سہم جاتا ہے، آپ کے ہمسائے بھی سہم جاتے ہیں۔ تو وہاں جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، بڑے کاٹن کا سوٹ پہنا، خوشبو لگائی ہے، گھڑی پہنی مہنگی، بوٹ بڑے اچھے ہیں، تو آپ جب سڑک پہ جا رہے ہو تو خدا کی قسم آپ ننگے ہوتے ہیں، پورے محلہ آپ کو ننگا دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کا حیوان وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور بیوی بھی بتاتی ہے ان کو جا کر۔ بیوی نہ بھی بتائے تو آپ کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی۔ تو ایسی صورت میں جو غصہ ہوتا ہے نا، اس صورت میں انسان کی آنکھیں نہیں، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے، پھر تو وہ مردہ ہے، پھر تو آپ انسان نہیں ہیں۔ انسان بننے کے لیے خود کی بڑی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک چلہ ہے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے مزاج سے، اپنے غصے سے لڑنا، یہ جسے چلہ کشی سمجھ لو تسی، تو یہ تو کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر ننگے نظر آئیں لوگوں کو، میں کہتا ہوں جو اخلاق سے گر جائے، جو اپنے بیوی کو مارے، جو اپنے بچوں پر ظلم کرے، جو کسی کی سنے نہ، میرے نزدیک وہ ننگا انسان ہے۔ وہ اس کا جو دل ہے نا، وہ بھی اندھا ہے۔ تو خود کو بینا بنائیں، لوگ آپ کو دیکھیں اور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ سے سلام لیں، آپ کے گلے ملیں، اور بچوں کا تعارف کریں کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، فلاں انکل ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے دور بھاگیں۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ دنیا میں کیسے جینا چاہتے ہیں۔ مکمل انسان ہونا بڑی بات ہے۔ وہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، شیخ جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایسے جیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ زندگی ایک دن کی ہے، اور ہم نے اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہیں، بیہیویئر پر، زبان پر، وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک دن کی ہے ہمارے نزدیک، اور ہم نے اس کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو خود کو بدلیں، خود کو بچائیں، اور سارے معاشرے کی نظر میں اپنی عزت بڑھائیں، اور معاشرہ بھی اس سے خوبصورت ہوگا، اور آپ بھی، اور آپ کی فیملی بھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔